نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے کہ جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی شامل ہو۔ یقیناً درود پاک پڑھنا ان عظمت والے کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضائیں بھی دلاتا ہے، بندے کے گناہ بھی بخشواتا ہے، اس کے درجات بھی بلند کرواتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ، اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، پاکی ہے اسے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق بنائے۔ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگایا۔ كل يجري لأجل مسمى، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے۔ ألا هو العزيز الغفار، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج
اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں سے 8 جوڑے اتارے۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں۔ ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیات قرآنیہ انسان کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی لاتی ہیں اور بہت مثبت تبدیلی لاتی ہیں، بشرط یہ کہ بندہ قرآن پر غور کرے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس کا ایک انسان سے کیا تقاضا ہے۔ جب انسان اس کو خود سمجھنے کی طرف آتا ہے اور ایسے علماء سے سیکھتا ہے، ایسے افراد سے سیکھتا ہے کہ جو خود عاملین قرآن ہے، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو ایک قرآن کا اپنا نور ہوتا ہے، پھر سکھانے والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کی برکت سے انسان خوب سنورتا ہے اور خوب نکھرتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے عبادت کی لذت۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے اور عبادت میں لگائے رکھے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے مزے کے لیے، لذت کے لیے، اور اس کا دل اس کام میں لگ رہا ہوتا ہے تو بڑی خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اہل اللہ کی زندگی میں اس طرح کی کئی چیزیں ملیں گی جو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مس ہے۔ وہ ساری رات کا قیام، وہ رات کو جاگتے رہنا، نوافل پڑھتے رہنا، تلاوت قرآن کرتے رہنا، دن میں روزے رکھنا، اور اپنے آپ کو ہر لمحہ عبادت میں لگا کر رکھنا۔ ہم بڑے مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹ کر کھڑا کر کے کوشش کریں کہ اگر فرض ادا کر لیں تو وہ یوں سمجھے کہ صف میں شامل ہو گئے، تو کام تو ہوتا جا رہا ہے لیکن دل بھی عبادت کی طرف مائل ہو اور اس کی لذت محسوس کر رہا ہو، اور اس لیے ہم عبادت کی طرف جائیں کہ یار نماز نہیں پڑھی تو پھر زندگی کیسی ہے، تلاوت نہیں کی تو پھر مزہ کیا ہے، اور اگر ہم نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات کے مطابق اپنا سر نہیں جھکایا تو پھر زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ جب یہ ایک ویژن بن جاتا ہے، جب لذت ہی بندے کو، مزہ ہی، شوق ہی عبادت کی طرف لے کر آئے کہ نہیں تمہارا تو سکون اس میں ہے، تمہارا تو اطمینان اس میں ہے، تمہیں تو مزہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں آنا چاہیے، جب دل اس طرح کا ہو جائے تو پھر یقین کیجئے کہ وہ دل اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نگاہ رحمت اس دل پر فرماتا ہے، اور پھر وہ دل ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی چمک رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی چمک سے، اس کی نورانیت سے ایک جہان بھی فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل اہل اللہ ایسے ہی ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو عطا فرماتا ہے، تو نہ صرف اہل اللہ منور ہوتے ہیں، اللہ والے روشن ہوتے ہیں، بلکہ ان کی روشنی کا دائرہ اس قدر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کہ جو اس دائرے میں آتا جاتا ہے وہ بھی چمکنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کی لذت بھی عطا فرمائے۔ کیسے عبادت کی لذت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ خوشخبریاں دی ہیں کہ اگر اس طرح عبادت کرو گے، یہ عمل کرو گے تو تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟
انشاءاللہ سلسلے میں جب گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے تو ان ساری چیزوں کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے مدنی مرزا بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ گھرا بے سر و سامان ہم کو، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے گے خزاں دیدہ گلستان ہم کو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ عرش من انی ذاہب میں ہمانی ہے نصیب، نہ عرش من انی ذاہب میں ہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا مد نصیب ترانی ہے، نہ لطف ادنو یا مد نصیب ترانی ہے، نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے، نصیب دوست اگر ان کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، اسی سر پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اسی سر پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بلکتے ہیں، اٹھا
سونے کا پانی ہے نگار مسجد اقدس میں کب سونے کا پانی ہے جہاں کی آگ روبی نے چمن سارا کیا تجھ کو جہاں کی خاک روبی نے چمن سارا کیا تجھ کو جہاں کی خاک روبی نے چمن سارا کیا تجھ کو صبا غم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی گئے صبا غم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی گئے تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی تیرے منگتا کی خاموشی شفاعت خواہ ہے اس کی زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی گئے زبان بے زبانی ترجمان خستہ جانی گئے اور شغا کیا ذات تیری حق نما گئے فرد امتحان میں شغا کیا ذات تیری حق نما گئے فرد امتحان میں کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے یہ اکثر ساتھ ان کے شان مسواک کا رہنا اکثر ساتھ ان کے شان مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل دیشوں پہ زائد مہربان
چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی گئے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی گئے لطف ادنو یا غمد نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ بڑا زبردست کلام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کی، مبارک دیار کی، مبارک مسجد کی باتیں ہیں، اور کیا عالی شان باتیں ہیں کہ یہ یہاں مہر نے جبھی سائی کی ہے نگار مسجد اقدس پہ کب سونے کا پانی ہے، وہ جو گولڈن کلر جاریوں پر ہے، مہر نے جبھی سائی کی ہے یہاں، یہ مہر نے یہاں پر ماتھا گسا ہے اپنا، چاند قربان ہوا ہے یہاں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار پاک کا ہمیں ادب بھی نصیب فرمائے اور بار بار با ادب با ذوق حاضری بھی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے ہمارا عبادت کی لذت، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ انسان سوچتا ہے، اس کی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہاں جا کر مجھے عبادت کا موقع ملے تو مزہ ہی آ جائے گا، یہاں پہنچ کر جو لوگ عبادت کرتے ہوں گے ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، کیسا ذوق آتا ہوگا. آپ دیکھیے، آپ دنیا کی مختلف مقامات پر اچھی جگہ جا کر بیٹھ جائیں، لیکن شان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. حضور شان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیار اقدس میں بندہ حاضر ہو، وہاں خاک رو بھی کر رہا ہو، پھر بھی شان یہ ہوتی ہے کہ یہاں یہ جو کرسی ہے یہ اعلیٰ کرسی ہے، یہ اونچی کرسی ہے، اور ریاض الجنہ میں بندہ آ کر بیٹھ جائے. لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہم کیسے پہنچیں گے اور کیا اسباب بن پائیں گے. آپ دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نگاہ رحمت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا منظوری دے دیتا ہے، اور پھر بندے دنیا میں رہتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ پھر حاضری عطا فرمائے. آمین. جب حاضری کی سعادت ملی تو 2 افراد تھے لاہور کے، مرکز الاولیاء کے، تو وہ نا ریاض الجنہ میں ساتھی تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یار کبھی سوچا بھی تھا کہ ہم جیسے گناہگار بھی جنت میں جائیں گے. دیکھو اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں جنت کے ٹکڑے میں بٹھا. وہ اتنی دل سوزی کے ساتھ اور ایسے لطف اور عشق کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے. ان کی بات سن کے میں کچھ اور ایکٹیویٹی میں تھا، شاید تلاوت کر رہا تھا یا کچھ یوں تھا، لیکن ان کی بات سن کر میں جی چاہا کہ ان کے چہرے کی طرف مڑ کر دیکھا جائے. کتنا پیارا جملہ کہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نصیب کرے تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کا دل جا کر بدل جاتا ہے. یہاں نمازیں پڑھتا ہے تو رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کرتا ہے، لیکن دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش ایسا بھی موقع ملے عبادت کرنے کا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر یوں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور پھر وہاں حرم کے اندر نمازیں ادا کروں، تو اس کا پھر لطف ہی الگ ہوتا ہے. یہ عبادت کے مزے، عبادت کی لذت یہ یقیناً اہل اللہ کے خیال سے آتی ہے کہ اللہ والوں نے یہاں نمازیں ادا کی ہیں. آپ دیکھیے، میں نے آگے انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک بات ذہن میں آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اور اس چومنے میں لذت کیا ہے تلاش کی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تجھے چوما. یہ جو ایک تصور ہے اللہ والوں کا، یہ ذوق کو بڑھاتا ہے، یہ عبادت کی لذت کو بڑھاتا ہے. اور اگر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بندہ عبادت کے انداز سیکھنے کی کوشش کرے اور ایسے عبادت کرے جیسے ان افراد نے کی تھی، تو دوہرا مزہ آتا ہے کہ عبادت تو اللہ ہی کی بندہ کر رہا ہے، لیکن اللہ والوں کے طریقوں کے مطابق کر رہا ہے. راستہ اسی کا ہے، لیکن ان کی طرف سے آ رہا ہے اس راستے پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے پر
چلنے کی سعادت بھی دی اور کامیاب بھی فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کی لذت کو 4 چیزوں میں پایا ہے، یا 4 اوقات ایسے ہیں، 4 وقت ایسے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ عبادت کی لذت کا مزہ آ گیا، جو کام کر رہا ہوں اس کا دل میں سرور آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل کے فرائض کی ادائیگی کے وقت، جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور وقت پر ادا کرتا ہے تو پھر اس کو دل میں سکون آتا ہے، لذت آتی ہے کہ ہاں میرے رب نے مجھ پر یہ حکم عطا فرمایا تھا، اللہ کا یہ حکم میری طرف متوجہ ہوا تھا، وقت پر میں کر گیا، بندہ سکون پاتا ہے، لذت ملتی ہے اسے۔ دوسرا ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے وقت فرماتے میں نے عبادت کی لذت کو پایا۔ جب بندہ کسی کام سے رک رہا ہے، کیوں رک رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا، اس لیے کہ نفس و شیطان تو اس طرف راغب کر رہے ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ جب تصور یوں جاتا ہے کہ میرے بچنے کی وجہ کیا ہے یا میرے کرنے کی وجہ کیا ہے، دونوں کے پیچھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت ہے، تو پھر بندہ اس محبت کو جب محسوس کرتا ہے تو دل میں عبادت کی لذت بھی آتی ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ثواب حاصل کرنے کے لیے جب لوگوں کو بھلائی کا کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی عبادت کی لذت محسوس ہوا۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کی خاطر اللہ پاک کے حکم دیا ہے اس سے ثواب ملے گا، اس کے حکم کو رائج کرنے کا، اس کے حکم پر عمل کروانے کا۔ فرماتے ہیں کہ غضب الہی کے ڈر سے لوگوں کو برے کام سے روکتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت کو میں نے پایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہے۔ انہوں نے جب اس طرح سے عبادت کی ہے، عبادت کی لذت کو پایا ہے، ادان بھائی میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر گفتگو فرمائیں کہ یہاں عبادت اور اس سے ملنے والی لذت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل اللہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو بھی سیکھیں گے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہیں کہ جو عبادت کی لذت سے بندے کو محروم کر دیتی ہے۔ کھڑا بھی ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن مزہ نہیں آ رہا، ذکر پر زبان پر ایسے بھاری ہو رہا ہے کہ اب اس سے کیا ہی نہیں جا رہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، عبادت کے اندر لذت کا ہونا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، سبحان، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، احادیث مبارکہ میں 2 چیزیں پاتے ہیں، 2 چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہی باتیں صحابہ کرام علیہ مردوان کے فرامین میں بھی موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں لذت تو ہے، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے بعض ان چیزوں کو بیان فرمایا، یا نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد صحابہ کرام علیہ مردوان یا صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بعض وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ عبادت کی لذت سے، چاشنی سے، لطف سے، اور وہ جو ایک روح کو اور دل کو، جسم کو اطمینان، چین اور سکون ملتا ہے عبادت کر کے، بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عبادت کی لذت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے ہم اس بات کو یعنی یوں کہہ لیں کہ اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ عبادت کی ایک لذت ہے اور مجھے اسے پانا ہے۔ جب اس بات کا ہمیں ادراک ہوگا، ظاہر سی بات ہے پھر ہی آدمی جو ہے وہ اس عبادت کی لذت کو، یا کبھی اگر اسے میسر ہو بھی جائے جو اس سے نا آشنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ بھی کوئی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن یاد رکھیے جو صوفیہ کرام ہے نا، جو یوں کہہ لیں کہ شریعت اور دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سمجھانے کے انداز بھی جدا ہوا کرتے ہیں لوگوں کو۔ جس بندے کی جو کیفیت ہے نا، اس کو اسی کے اعتبار سے بعض اوقات جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ بات عبادت کی لذت اور چاشنی کی ہو رہی تو ہم اسی پر رہ کر بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
وہ جو احسان کا ارشاد فرمایا ہے، آپ سے پوچھا گیا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت یوں کرے کہ اللہ کریم تجھے دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ گمان کر کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ گمان ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ ضرور ہو کہ میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب بندہ اس انداز میں عبادت کر رہا ہے کہ جس خالق، جس مالک نے، لوگ نا دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر کسی لیڈر، کسی جو ہے وہ عہدے اور منصب والے آدمی نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تو لوگ اس کے علم میں لانے کو فخر محسوس کرتے ہیں اپنے لیے کہ جی یہ آپ نے کہا تھا سو میں بھی اس کام کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ کوئی تصویر ہی آ جائے، کوئی آدمی جا کے ہی بتا دے کہ جی وہ فلاں بندہ بھی جو ہے نا وہ آپ کی بات مانے ہوئے ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، دنیاوی طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ جو ذوق اور شوق ہے کہ جس خالق، جس مالک نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، وہ خالق و مالک مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کے اندر مصروف ہوں، یا میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور بندہ جمائے تو یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کی عبادت کے اندر ایک لذت اور چاشنی سے اسے آشنا کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا مبارک انداز یہ ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں، کسی آدمی کو مختلف کھانوں میں مختلف لذتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کھانے سے وہ محظوظ ہو، لذت آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کو کسی چیز میں لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ یوں کہہ لیں کھاتے کھاتے سیر ہی نہیں ہوتا، یعنی رغبت کے ساتھ کھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کا انداز ہے، کسی کو سجدے میں لذت و چاشنی نصیب ہے، اور وہ نصیب ہے کہ ساری رات جو ہے وہ سجدے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ بعض وہ ہے جنہیں قیام میں تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق ہے، اور لذت سے اللہ کریم نے انہیں آشنا کر دیا ہے، پھر 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، رات کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے آپ دیکھیں اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ وہ کھڑا ہو جائے، 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا، 10 منٹ کھڑا رہے گا، اس کے بعد بولے گا بھائی کو بیٹھنے کا بھی کہہ دو یار، تھک گیا ہوں میں۔ لیکن یہ اللہ والے ساری رات عبادت کر رہے ہیں، اور کوئی تھکاوٹ کا یعنی وہ نہیں ہے کہ ایک بار انہوں نے کیا تو اگلے دن یہ تھک گئے تو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا ہمیشہ کا معمول ہے، روزانہ انہوں نے یہی کام کرنا ہے، تو وہ جو تلاوت قرآن قیام کے اندر اس کا جو ذوق اور شوق ہے، جو لذت ہے، اللہ کریم نے یہ انہیں عطا فرمائی تھی، اس لیے یہ قیام کے اندر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ باتیں ہوئیں کہ عبادات میں لذت ہے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ وہ ہمارا حال وہ تو نہیں کہ بخار کی وجہ سے جس آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میٹھی چیز بھی مجھے کڑوی لگ رہی ہے۔ تو ہم پہلی بات تو کہ عبادت کی لذت سے آشنا ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی یہ کہتا نہیں جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں بات ہے، پھر آپ کے منہ کا ذائقہ بگڑ چکا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو ذائقے ہیں اس میں آپ تمیز نہیں کر پا رہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا، تو بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ آپ کا خراب ہے اور چیزوں کو کڑوا آپ میٹھیوں کو بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے دراصل، جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کے ایک نیک بندے حضرت سیدنا وہیب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان عبادت کی لذت پا سکتا ہے؟ اب وہ آدمی جو کہتا ہے کہ جی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی کیفیت نہیں آتی، مجھے تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یوں کہہ لیں کہ کوئی بڑی سورت پڑھنی پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے یار اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر اپنے دل پر غور کرنا چاہیے
یہ آدمی وہ ہے کہ جو یوں کہہ لیں بل کی ادائیگی کے لیے گھنٹوں لائن میں لگا رہے گا، احساس نہیں ہوگا۔ اچھا اسی طرح اور دیگر کام کا بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ موبائل فون لے کے بیٹھا، انٹرنیٹ آن کیا، گھماتا رہا، ایسے یوں انگلی چلاتا رہا، رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی لذت ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کو گناہوں میں یوں کہہ لیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا، یہ نافرمانیاں کر رہا ہے، ایسا بندہ کہتا ہے مجھے عبادت میں ذوق نہیں آتا۔ تو بھائی ذوق تو آپ نے کہیں اور بنایا ہوا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کر کے دوسری طرف آئیں گے، جو عبادت کی لذت اور ذوق اور شوق ہے اس کی طرف جب رغبت کریں گے، تو پھر آپ کو بھی یہ معاملہ درپیش ہوگا کہ رات گزرتی کیسے ہے، 2 رکعت کے اندر ہی مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ ذوق کچھ اور ہے۔ تو حضرت وہیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان جو آدمی ہے وہ عبادت کی لذت پا سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، نافرمانی کرنے والا عبادت کی لذت نہیں پا سکتا۔ تو نافرمانی تو بڑے دور کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا وہ آدمی جو گناہ کا پکا ارادہ کر لے نا کہ میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، یہ نافرمانی کر کے، ابھی نافرمانی کی نہیں، گناہ کا پکا ارادہ، نافرمانی کا پختہ عزم جو ہے، ارشاد فرمایا وہ بھی بندے کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اب بندہ غور کرے اپنے آپ پر کہ میری کیفیت کیا ہے۔ اگر نافرمانیاں کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور پھر اب یہ شکوہ ہے کہ جی مجھے تلاوت میں ذوق نہیں مل رہا، سجدہ تو میں بھی کر رہا ہوں لیکن وہ کیفیت نہیں مجھے مل رہی، تو بات یہ ہے اپنے آپ پر غور کیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت سارے فرائض و واجبات چھوڑ کر یا لوگوں کے حق دبا کے، نافرمانیاں کر کے، اور پھر بندہ جو ہے وہ عبادت کے اندر ذوق تلاش کر رہا ہے، لذت کو تلاش کر رہا ہے، یہ ملنے والی نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی، اور پھر نافرمانی تو نافرمانی ہے جو نافرمانی کا پختہ ارادہ ہے۔ اب فلم دیکھنے جانے کا ارادہ کیا ہوا اور اب آپ کہہ رہے ہیں نماز کے اندر ذوق نہیں آ رہا، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی بندے کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک، کسی کا شعر ہے جو بستر بسجدہ ہوا کبھی، اللہ اکبر، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے، کچھ ترمیم کے ساتھ انہوں نے کیا، کہا تیرا دل تو ہے فلم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو وہاں لگا ہوا ہے، کسی کا دل صنم آشنا ہے، کسی کا دل کتب آشنا ہے، مطلب مختلف چیزیں ہیں۔ جہاں دل کو لگا لیا ہے پھر وہاں لذت بھی پا رہا ہے، جہاں دل ہی نہیں لگایا۔ اب دیکھیں آپ، قرآن مجید نے ایک سلسلہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن حال یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اب یہ پریڈ تو کر رہے ہیں، کھڑے تو ہیں، پیٹی تو کر رہے ہیں، یعنی نماز تو ارکان نماز کی طرح افعال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے نہیں کھڑے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین کی علامت بیان کی گئی کہ جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں گے تو ہارے ہوئے دل سے، تھکن کے ساتھ، بہت جلد، جیسے مصیبت پڑ گئی ہو ان کے اوپر، یہ مصیبت سمجھ کے تو نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور کس لیے کہ اگر میں کھڑا نہیں ہوا نا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں مسلمان ہے بھی۔ منافق کا اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو منافق اعتقادی ہے، اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس نے اعلان اسلام کا کیا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کام تو ویسے ہی کر رہے ہیں نا جو مسلمان کر رہے ہیں، اسی میں شریک ہونا ہے۔ اب وہ شریک ہو رہا ہوتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے نام پر، حضور کے اشارہ ابرو پر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے نہ دوڑا دیں، لیکن دوسرا وہ ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو بھی اس کو مصیبت پڑ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل جو منافق ہے دنیا میں اور مال غنیمت میں لگا ہوا ہے، اور جو نبی اکرم علیہ السلام کا سچا اور پکا کلمہ گو ہے اس کا دل نبی پاک علیہ السلام کی طرف لگا ہوا ہے،
اور اس انعام کی طرف لگا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالی شہادت کی نعمت عظمی سے سرفراز ہونے کے بعد پھر اسے عطا فرمائے گا. خود شہادت انعام، اس کے بعد پھر جنت میں ان کے لیے مزید انعام. جب دل یہاں سے وابستہ ہے تو رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور کچھ وہ لوگ جو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے منتظر ہے، رب العالمین ان کا بیان ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ نے تو جو اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا ہی کر دیا، اپنی جان اس کے لیے قربان کر دی، کچھ انتظار میں ہے. لیکن یہ ہے کون؟ من المؤمنین رجال صدقوا، جنہوں نے سچے کیے ہیں اپنے وعدوں کو. ما عاہد اللہ علیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کہ اللہ میں تیری عبادت پر کاربند رہوں گا، میں نماز روزوں کی پابندی کروں گا، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے ان وعدوں کی پاسداری کے لیے بھی اپنی نیت بنا کر کھڑا ہو جائے نا نماز میں، تو پھر اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے. پھر وہ میدان جہاد میں بھی آیت نماز نازل ہوتی ہے کہ کس طرح نماز پڑھی جائے، تو کچھ دشمنوں کی طرف رخ کر لے اور کچھ نماز کی طرف آ جائے. سب بندی کے باقاعدہ احکام بیان کیے گئے اور آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین کی طرف جب یہ جھک رہے ہیں اور قوم حجاز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مدنی قوم عین لڑائی میں وقت نماز آ رہا ہے تو فوراً قبلہ رو ہو کر زمین میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنا ماتھا ٹیک رہی ہے. کس خوشی میں؟ یہ وہ بات ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا کہیں؟ مجھے حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد. آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو وہ مومنین ایمان والے کے جنہوں نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جاں فروشی اور اطاعت کا جذبہ. حضرت دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کی طرف آئے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ اب اس باغ سے باہر آ جاؤ، اس لیے کہ اب میں نے اس باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے. اور کہا صرف ایک کھجور کے بدلے جو ہے وہ جنت کے ایک کھجور کے صدقے کے بدلے میں جو ہے وہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ باغ جو ہے وہ رائے خدا میں پیش کر دیا ہے. آپ دیکھیں جنت کے بدلے میں نے اس باغ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اب باہر آ جاؤ، اب اس میں سے ایک کھجور بھی ہم نے نہیں لینی، اب اس میں سے ایک کھجور بھی ہم نے نہیں لینی. یعنی ایسا انداز ہے کہ پھر جن کو اس کی لذت جو وہ حاصل ہو گئی ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ عمل کا جذبہ کتنا نرالا ہے، کتنی اونچی شان ہے. کہتے ہیں اب اس میں سے ایک کھجور بھی درکار نہیں ہے، بس اب جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنت کے بدلے میں جو ہے وہ خیرات کر دیا ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا. اور آپ دیکھیں نا خالد بھائی، عبادت کی لذت کو اگر ہم دیکھیں نا تو عبادت کی لذت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ عبادت کی لذت جو ہے وہ یہ کثرت عبادت سے نہیں آتی. کثرت عبادت، یہ لذت عبادت کو یوں سمجھیے کہ لازم نہیں ہے. ارشاد فرمایا گناہوں سے خود کو بچانا یہ عبادت کی لذت کو پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ عبادت کی لذت کو یوں سمجھیے کہ دل میں اجاگر کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے، کیا بات، یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر یہ کریٹ کرتی ہے کہ پھر اس کو عبادت کی مٹھاس آتی ہے. ابھی جیسے حدیث بیان ہوئی جس سے یہ بات ثابت کی گئی کہ وہ عبادت کی لذت اور اس کا ٹیسٹ ہے. آپ دیکھیے نا حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا جو اپنی آنکھ کو غیر محرم عورت کے محاسن دیکھنے سے بچا لے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے لذت عبادت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو وہ عبادت کی لذت سے بھر دے گا. یعنی کیسی خوبصورت، یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نیکیوں کی کثرت جو ہے وہ کہنا میں شاید دل کو وہ طمانیت اور وہ سکون اور وہ خوشی اور وہ فرحت حاصل نہ دے جو ایک گناہ سے بچنا انسان کو جو ہے وہ سمجھیے کہ خوشی، فرحت، طمانیت اور دلی طور پر سکون جو ہے وہ عطا کرتا ہے. بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ہم لذت مختلف چیزوں میں کے اندر ہے، کھانے کے اندر لذت ہے، پینے کے اندر لذت ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر جب وہ انسان تلذذ اور لذت اس سے حاصل کر رہا ہوتا ہے. ارشاد فرمایا ایک تو یہ کہ ان سب کی لذت جو ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. کہا ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو انسان نے جو ہے وہ کھایا پیا اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن بیان کیا گیا
عبادت الہی وہ شے ہے جس کی لذت 3 مرتبہ حاصل ہوتی ہے. اللہ عبادت الہی کی لذت 3 مرتبہ حاصل ہوتی ہے. ارشاد فرمایا پہلی مرتبہ یہ کہ جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، عبادت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ. وہی جیسے بیان کیا گیا کہ احسان کیا ہے، فرمایا اگر وہی تسبیح پھر رہی ہے اور جناب ساتھ میں غیبتیں بھی چل رہی ہیں اور چغلیاں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب بھی چل رہا ہے، تو فرمایا پھر یہ جو ہے وہ کام کی نہیں ہے جنا، یہ تزکیہ نفس کی طرف نہیں لے جا رہی ہے. یہ صرف گناہوں بھی ساتھ ساتھ مصروف ہے اور عبادت میں بھی لگا ہوا ہے، تو ایسے کوئی لذت عبادت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. لذت عبادت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تزکیہ نفس، نفس کا پاکیزہ ہونا، نفس کا گناہوں سے بچنا. یہ ارشاد فرمایا کہ لذت عبادت کو جو ہے وہ دل میں اجاگر کرتا ہے. فرمایا 3 عبادت الہی 3 مرتبہ لذت دیتی ہے. پہلی مرتبہ جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، جتنا خلوص اس کے دل میں ہے، جتنا اور کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ عبادت کر رہا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر رب یعنی کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ تصور جمائے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ یہ احسان، یہ یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ جب جتنا اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اخلاص، شوق، للہیت، فرمایا اس کو عبادت میں لذت آنا شروع ہو. دوسری فرمایا عبادت میں لذت جب ملے گی جب یہ اس عبادت کو یاد کرے گا، جب اس کام کو یاد کرے گا، جب اس نیکی کو یاد کرے گا، اس کا تصور کرے گا. فرمایا اس کا تصور بھی اس کو لذت اور جو ہے وہ کیا نام ہے، یوں سمجھیے کہ عشق اس کے دل میں جو ہے وہ بیدار کرے گا. اور فرمایا تیسری لذت جو ہے وہ تب اس کو حاصل ہوگی جب اللہ اپنی رحمت سے اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کی بارشیں فرمائے گا. فرمایا پھر جو ہے وہ اس کو عبادت کی لذت یہ 3 مقامات پر حاصل ہوگی. بہت ساری دنیا میں چیزیں ایسی ہیں عارضی لذت حاصل ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان کو یاد بھی کرو تو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. لیکن عبادت اور نیکی کا تقوی نور ایسی چیز ہے، انسان جب اس کو یاد کرتا ہے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دل میں یوں سمجھیے کہ ایک نیکی کے اور تمانیت اور سکون کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس کے بغیر جو عبادت کی گئی ہے وہ فرض کو تو پورا کر دے گی، وہ فرض کی تکمیل کو تو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہو جائے گی اس سے، لیکن احسان جس کو حدیث پاک میں بیان فرمایا نا، اس درجے کو انسان نہیں پا سکتا جب تک کہ انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہ کرے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت بھی اللہ پاک توفیق دے، تو ہم سب کو چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت بھی کریں، عبادت کی کثرت بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر اس کام کو ہم لازم کریں کہ گناہوں سے بچانے کا خود کو اہتمام کریں. جتنا ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر نیکی کی لذت، عبادت کی لذت، عبادت کا نور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حاصل ہوگا اور دل جو ہے وہ یاد الہی سے معمور ہوگا اور انشاءاللہ عبادت میں سرور اور لذت پیدا ہوگی. کیا بات ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم سب اس پر غور کرتے ہیں. دان بھائی جی، ایک سفر ہے بڑا طویل، یا دیکھیں کہ بڑے شہروں میں جس طرح بس سروسز چل رہی ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، اور اس میں جو ڈرائیور ہے نا اس نے پہلے اسٹاپ سے لے کر آخر اسٹاپ تک سارا ہی سفر کرنا ہے، لیکن جو پیسنجر ہے تھوڑی دور کے بعد اس نے اتر جانا ہے اور پہلے اسٹاپ سے ضروری نہیں کہ وہ بیٹھے، درمیان سے بھی کہیں بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ رہا اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے یار بس بھائی تھک گیا، کب آئے گا میرا اسٹاپ، میرا مطلوبہ جگہ کب آئے گی، کب اتروں گا. لیکن ڈرائیور کیا کرتا ہے، ڈرائیور آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اس نے پہلے ہی نیت باندھی ہوتی ہے کہ میرا راستہ طویل ہے، میں نے دور تک جانا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے، اس کا اتنا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی دیر میں پہنچ جانا ہے، اگر یہاں سے ٹائم پڑا تو پھر اس میں بے چینی شروع ہو جائے گی. دوسری طرف آئیے تو اسی مثال کو یوں سمجھ لیجئے، جو پیسنجر ہے نا وہ پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے، اور جو ڈرائیور ہے نا اس کو یہ گمان ہے کہ میرا سفر اگرچہ لمبا ہے لیکن اس کے بعد مجھے انعام ملے گا، بدلہ ملے. جب بندہ اس ملنے والے ریوارڈ کو سوچتا ہے، اس ملنے والی تنخواہ کو سوچتا ہے، اس بدلے کو سوچتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ مشقت جو 2 گھنٹے کا سفر ایک عام مسافر کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے، 6 گھنٹے کا ڈرائیور سفر وہی کر رہا ہے، اس کے لیے آسان ہے. اس کے لیے کیوں آسان ہے؟ اس کی نظر اس ریوارڈ پر ہے. جب بندہ مومن عبادات الہی کرے گا اور پھر اپنی نظر
اس وقت پر نہیں بلکہ اس انعام پر رکھے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمانا ہے، اس کا یہ سفر کی مشقت انشاءاللہ آسان ہوتی چلی جائے، پھر اس کو ملے گا کہ یہ تھوڑی دیر کا سفر ہے، تھوڑی دیر کی مشقت ہے، ابھی ختم ہو جائے گی۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ مشقت کی وجہ سے عمل کو نہ چھوڑے، کیونکہ جو تھکن ہے نا وہ تو مشقت ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن عمل کا اجر باقی رہے گا۔ ایسے ہی گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ گناہ سے ملنے والی جو لذت ہے نا، گناہ سے ملنے والی لذت فرمایا وہ ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ وہ بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس پر دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے۔ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت کو اللہ کی خاطر لوگوں کو ثواب کی امید دلانے میں پایا، اور اللہ کی غضب کی خاطر لوگوں کو برے کاموں سے روکنے میں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی لذت کو پایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سلمان بھائی بندہ لو لگا لیتا ہے تو پھر لذتیں دینے والا مالک وہی ہے، وہ لذتوں کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بڑا اچھا اور پیارا موضوع ہے اور اس پر اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں خالد بھائی ایک بڑی اہم بات کی طرف جو ہے وہ غور کرنے کی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ فیل کرنے کے لیے سینسر چاہیے، سینس چاہیے۔ موبائل ہے نا، موبائل میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ سینسر ہوتے ہیں۔ آپ کان کے قریب لے جائیں گے تو وہ اس کی لائٹ وغیرہ بند ہو جائے گی اور آٹو اس کے اوپر چلا جائے گا۔ آپ کان پر بات کریں، اس کا مائک جو ہے نا وہ آف ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی مختلف چیزیں ہیں۔ بعض جگہ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو، آپ کبھی ہوٹل کے دروازے کے قریب آتے ہیں اور دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دروازہ یہ سینس کر رہا ہے کہ کوئی بندہ کیا ہے، قریب آ رہا ہے۔ تو سینسر اور سینس ان کا درست ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، جبھی آپ کو وہ فیل ہوگا۔ آپ دیکھیے بعض اوقات خالد بھائی بندے کو جو ہے وہ ذائقہ فیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بخار ہوتا ہے اور اس کے اندر چونکہ خرابی آتی ہے تو اس کی جو ٹیسٹ کی سینس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مان پڑ جاتی ہے، کام نہیں کرتی، یعنی کچھ دیر کے لیے بولے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کو پھول ہیں، مہک رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، بلکہ پھول والی گلی کے تو آپ پاس سے بھی گزرے تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ پھولوں کی خوشبو آپ کو اپنا پتہ دے رہی ہوتی ہے، جبکہ آپ نہ کوئی ہار خرید رہے ہیں نہ کوئی پھول خرید رہے ہیں، بس وہاں سے کیا ہے آپ گزر رہے ہیں۔ لیکن وہ خوشبو کون فیل کرے گا؟ جس کی قوت شامہ، جس کی حصے شامہ جو ہے وہ درست ہوگی، سونگنے کی حص جس کی صحیح ہوگی وہی اس کو محسوس کر پائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے، کسی بھی شے کو سینس کرنے کے لیے اس کے سینسر کو یا اس کی فیل کا جو ہے وہ درست ہونا، اس کو بندہ جو اس کی ایک سینس ہے اس کا درست ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر وہ سینس ہی درست نہیں ہے تو پھر بندہ جیسے دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، صحیح، لیکن کون دیکھے گا اس کو؟ جس کی بصارت کام کر رہی ہے، جس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کو تو پتا چلے گا سورج نکلا ہوا ہے۔ دوسرے کو دھوپ کے ذریعے سے سورج اپنا پتہ بتا دے یہ الگ بات ہے، لیکن نظر اس کو نہیں آئے گا۔ کیوں نظر نہیں آئے گا؟ اس لیے آنکھ کیا ہے؟ خراب ہے۔ آوازیں ہیں بڑی خوشگلو جو ہے وہ انداز میں کلام پڑھ رہے ہیں مدنی رضا بھائی، بڑے اچھے انداز میں ذوق میں کلام پڑھ رہے ہیں، نعت شریف سنا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جو سننے کا سینس ہے یہ کیا ہے؟ یا تو ڈیڈ ہے یا یہ سلو ہے۔ سینس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض تو وہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے وہ تو بولے سلسلہ ہی منقطع ہو گیا نا، اور بعض وہ ہے کہ جو سکلے سماج جن کو لاحق ہے، یعنی جن کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ سینس تو ان کا ہے لیکن وہ سینس کو جس طرح کام کرنا چاہیے ویسے وہ کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بولے بھئی ان کی آواز ہی نہیں آ رہی، لب نہیں ہلا رہے، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ کلام سنا رہے ہیں، اچھی آواز میں سنا رہے ہیں، میرے کانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر وہ فیل کرنے کی کیا ہے؟ وہ صلاحیت نہیں ہے۔ عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے، چاشنی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے،
لیکن اگر انسان کے دل پر دنیا کی محبت کی گرد جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، پیسے کی حرص، مال، بس مال مال مال، حلال حرام کی تمیز ہٹائے بغیر صرف یہی جو ہے وہ انسان کے دل پر اسی کا غلبہ ہے، تو یہ جو اس عبادت کو جو اور اس مٹھاس کو جو ایک محسوس کرنے والا جو عنصر تھا، اس کو کیا کر دیا بندے نے، یا تو ڈیمیج کر دیا ہوا ہے۔ صحیح۔ ایمان والے کا ڈیمیج تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمیں اللہ کی رحمت سے ایک امید ہے، ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا یہ سینس ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس نہ ایمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مطلب تو اس نے کیا فیل کرنا ہے، کیا اس میں ہے۔ بہرحال خالد بھائی، کچھ چیزیں ہیں وہ جو اپنا پتہ دے دیتی ہیں، جیسے دھواں جو ہے وہ آگ کا پتہ دیتا ہے، خوشبو جو ہے وہ پھول کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو یوں ایک سلسلہ کار، سورج کی گرمی اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے اندر بھی ایک چاشنی ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، یہ اپنا پتہ بھی بعض اوقات بندے کو دیتی ہے۔ آپ دیکھیے کبھی دستک ہوتی ہے، دستک ہوتی ہے اور جب بندہ دروازہ نہیں کھولتا تو جو آیا ہوتا ہے وہ کون، وہ کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو عبادت کے اندر بھی لذت بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، یہ بندے کو اپروچ بھی کرتی ہے، لیکن اگر ہم نے یہ فیل کرنے والا جو سینس ہے، اس پر حرام کا پردہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، اس پہ اللہ کی نافرمانی کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اس پر دنیا کی محبت کا غلبہ ڈالا ہوا ہے، تو پھر یہ سینس جس طرح محسوس ہونا چاہیے ویسے محسوس نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ایاد بھائی نے فرمایا، بڑی پیاری گفتگو فرمائی، تو یہ جو گناہوں کا معاملہ ہے نا، اس کو ختم کیا جائے۔ اصل میں ہم خالد بھائی دو چیزیں ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات کی ترغیب دلائیں تو وہ بولے گا بھی دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہاں جی، یہ سنا ہوگا، یاد بھائی نے بھی، حافظ صاحب نے بھی، مدین رضا بھائی نے بھی دنیا ہے، دنیا داری کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں خالد بھائی کی بات کہتا ہوں، مجھے کوئی ایک بات بتائیں ایسی دنیا کی جو دین سے مطلب باہر ہو، جس کا تعلق ہماری دنیا سے ہو۔ ہم بولے بھی کاروبار کا تعلق کس سے ہے، دنیا سے ہے۔ اسی چیز، دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، انہی کے اعتبار سے بات کریں گے نا آپ کوئی ایک چیز بتائیں جس پر اسلام نے قدم لگایا ہو۔ شادی کرنی ہے، بالکل آپ کریں، سبحان اللہ۔ آپ کو پیسے کمانے ہیں، بالکل کمائیں، رزق حلال کمائیں، اس پہ ترغیب دی ہے، رزق حلال کمائے گا اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے خاندان والوں کی کفالت کرنے کے لیے، تو قیامت میں یوں آئے گا کہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ کیا بیان کیا گیا حدیث پاک میں، کہ یہ طلب معاش کے اندر، یعنی رزق حلال کمانے کے اندر اس کو جس مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس مشقت کی وجہ سے اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کوئی ایک بات تو بتائیے جو یہاں سے کیا ہے باہر ہو۔ آپ کو گھر بنانا ہے، آپ گھر بنا لیں، آپ کو جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ کو اچھی گاڑی رکھنی ہے، آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں، آپ کو اور اپنا کوئی حساب کتاب بنانا ہے، آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ انڈر امبریلا اسلام ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیر از اویلیبل، یہاں موجود ہے جو ہمارے کرنے کے کام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے رول کو کیا کرنا ہے، وائلیٹ کرنا ہے۔ ہم نے گناہ کو کیا کرنا ہے، دنیا داری کا نام دینا ہے۔ آپ کوئی بھی بات کر کے دیکھیں، شادی کا جیسے آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کیا کریں، دنیا داری بھی تو ہے نا، تو چلے گا۔ آپ دنیا داری کے نام پر جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، دنیا کی نیڈ آ رہی ہے، ضرورت آ رہی ہے، یا اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے؟ آپ آزما کر دیکھ لیں، اس کو غور کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو جہاں دنیا داری کے نام پر آپ غور کریں گے وہاں کوئی نہ کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کیا ہے بیچ میں آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے اللہ رسول کی نافرمانی کرنا۔ اور دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اور قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات پر۔ اسلام تو یوں دنیا کا پتہ بتا رہا ہے کہ آخرت کو بھی اچھا کر رہا ہے۔ رہ آپ دنیا میں رہے ہیں، کام کہاں کر رہے ہیں، دنیا میں۔ دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے، آخرت بھی کیا ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے۔ تو بندہ گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑے، اللہ رسول کے حکامات کی چھتری کے نیچے آئے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تو لو بھی پیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یعنی حج بھی کر رہا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہے، خون بھی چوس رہا ہے، حج بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، پیسے بھی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، حج بھی کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے ساتھ میں؟ آپ دیکھیے، کپڑا آپ دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں خالد بھائی، ساتھ میں اس پہ کیچڑ بھی ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے بھی کپڑا دھونا چھوڑ دو؟ آپ بولیں گے بھی کپڑا دھو لیں، صاف ستھرا کریں، کیچڑ مت ڈالیں اس کے اوپر۔ صحیح، تو یہی فرما رہے ہیں، کھا کے مال یتیماں دا پھر بھاج مسیتے جاندے ہو، یعنی یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یتیموں کا مال کھا رہے ہو، پھر ساتھ میں مسجد بھی جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ مسجد جاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، حج کرنے جاؤ، لہو مت پیو، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا نفس تے چھریاں پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ حضرت جی یہ
کیتی جاندے ہو ہٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپی سیتی جاندے ہو دسو نہ کچھ حضرت جی یہ کیتی جاندے ہو. یعنی دل کے اندر مسلمانوں کی دشمنی ہے, کینہ ہے, یہ اس کو تو صحیح کرنا نہیں ہے, اور ٹوپی جو ہے بندہ سی رہا ہے تو ٹوپی بھی سیرے, اس کو بھی ٹھیک رکھے, نماز کے لیے جا رہا ہے سبحان اللہ سر پر رکھ کر کے جائے, اچھی بات ہے. اسی طرح قربانی کر رہا ہے بالکل کرے, لیکن دوسرا جو کام ہے نا, جو گناہوں والا کام ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا. اور جب یہ سینس تر و تازہ ہو جائے گا اور بالکل اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر عبادت کی لذت بھی محسوس ہوگی. پھر ہوگا تو بھی مزہ آئے گا, نہیں ہوگا تو بھی ضروری آئے گا. جیسے ثانی نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں مکتوبات امام ربانی کے اندر آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل معرفت ہوتے ہیں یہ مصیبتوں کے آنے پر یوں خوش ہو جاتے ہیں جس طرح دنیا والے نعمتوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کا جو سینس ہے نا, یہ سلامت ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم کی اب مصیبت اگر آئی ہے, اس پر صبر کرنا ہے, اللہ کی رحمتوں میں متوجہ ہو جانا ہے اور بیڑا پار ہو جانا ہے. ہم بھی جب اس سمت میں آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر بھی پائیں گے, فیض بھی پائیں گے, عبادت میں لذت بھی پائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. سنسر کی درستگی یہ بہت ضروری ہے اور اس کو درست ہو جانا چاہیے. نہیں ہو رہا ہے تو جس طرح عدنان بھائی بندہ مختلف سرجنز کے پاس جاتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, جڑ نہیں رہا, کیا کرتا ہے جی؟ پوری دنیا منٹ لگا گا سلمان بھائی, منٹ, ابھی کے ابھی اس کو پورے شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر مل جائے گا, ابھی کے ابھی اس کو سب سے عمدہ سرجن مل جائے گا, ابھی کے ابھی جو اس کو مسئلہ ہو اس کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا اور فوراً ڈھونڈ بھی لے گا. لیکن بس یار یہ نہیں پتا کہ جناب دل کی اصلاح کیسے ہوگی. ایسے تو بندے ہی موجود نہیں ہے. کبھی مطلب بات چلتی ہے تو لوگ اپنے اپنے اظہار خیال کرتے ہیں. بندوں کو تو سلمان بھائی اگر گلا ہی خراب ہو جائے نا تو, اور خود اس کا ذہن نہیں ہو اسے درست کرنے کا, تو پھر پورے مہینے لوگ دوائیں کھاتے ہیں لیکن ان کا گلا بھی صحیح نہیں ہوتا. حالانکہ ایک کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی توجہ سے ایک چیز درست ہو سکتی ہے, لیکن جب تک خود بندہ نہیں آئے نا ٹریک کرنے میں, وہ کہا کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں نے, میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. اس نے نیت ہی ڈوبنے کی بات ہی ہوئی ہے, اب اس کا کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے یہ ڈوبنے کی جو نیت ہے نا اس کو توڑ دے, تیرنے کی نیت فرما لے تاکہ ہم سب اصلاح کی طرف آئیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے کیا زبردست سوچ عطا فرمائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی اصلاح کی طرف جب بندہ آ گیا نا تو پھر اس کے راستے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں, آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کو خود یہ ذہن بنانا ہوتا ہے کہ مجھے ڈی ٹریک نہیں ہونا, اصلاح کی طرف آنا ہے. وہ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. شیطان نے دھوکہ دیا, اللہ کا ذکر بھلا دیا, اس کی یاد سے بندے کو غافل کر دیا, لیکن جب اسے یاد آ گیا اس کے باوجود پھر یہ غفلت کی چادر اوڑے سو رہا ہے, تو اب یہ اس کی غلطی ہے. یاد آئے کے باوجود بھی وہ نہیں اتار رہا. وہ بات جب اس طرح کا ٹاپک چلتا ہے تو بارہا مجھے یاد آتی ہے کہ جب مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مودی سے کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت نماز پڑھ رہا ہوں لیکن لذت نہیں آ رہی, نماز پڑھ رہا ہوں وہ ذوق نہیں آ رہا, مزہ نہیں مل رہا, کیا کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ کمال آدمی ہو, تم مزہ نہیں آ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو. لوگ تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ مزہ آئے تو ہی پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا مجھے حضرت کا یہ جملہ یاد آتا ہے اور ساتھ ساتھ لذت بھی آنا شروع ہوتا ہے. یہ اصلاح کرنے والے ہیں, ان کا انداز ہے. بھائی یہ نہیں کہ جب لذت ہی نہیں آ رہی تو ایسی نماز کا کیا فائدہ. سلمان بھائی جو نماز ہمیں یوں نہیں کروا رہی, جو ہمیں یہاں سے وہاں نہیں لے کے جا رہی, وہ ہمیں جنت میں کیسے لے کے جائے گی. 400 باتیں بنا کر نتیجہ نکالیں تو یہ نکلے گا جب ایسی نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا تو چھوڑ دی جائے. ایسا جملہ کیوں نہ کہا جائے کہ جس سے نماز میں بھی مزہ آئے اور بندے کو موٹیویٹ اس پر کیا جائے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے نماز نہیں چھوڑ دی. یہ انداز اہل اللہ کا ہوتا ہے. خالد بھائی کیا ہے؟ بوتل ہے. بوتل کے اندر کیا ہے؟ پانی. ابھی میں کھڑا ہوں گا, مجھے کون سا کیمرہ لے گا یہ دیکھ لیں. یہ بوتل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پانی ہے ٹھیک ہے. میں یہاں سے اٹھوں, اٹھ کر کے میں آپ کے پاس آ جاؤں سبحان اللہ اور بوتل کا ڈھکن کھول لوں ٹھیک ہے,
اور بوتل کا ڈھکن کھول کے آپ بولے سلمان بھائی پانی چاہیے. سلمان بھائی پانی چاہیے. اب میں یہ بوتل کا ڈھکن بھی کھول لیا, بوتل میں پانی بھی موجود ہے, اب میں آپ کی جیب کھولوں یہاں سے, میں برتن اٹھا کھول کے نہیں برتن اٹھائیں گے پھر تو کام ہو جائے گا نا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اب آپ جیب کے اندر میں اگر پانی گرانا شروع کر دوں تو یہ تو نہ کپڑے میں پانی اکٹھا ہوتا ہے, نہ ہی جمع ہوتا ہے, نہ ہی جمع ہونا ہے. آپ کو پانی پینا ہے تو پانی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ان کی طرف آنا پڑے گا. گلاس میں آپ پانی ڈالیں. اچھا پانی اگر آپ کو پینا ہے تو کس میں ڈالیں گے, گلاس میں. اور چائے پینی ہے تو کس میں ڈالیں گے, کپ میں. طریقہ یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنا جو برتن ہے نا جی, ظرف ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی حاجت ہے. مسئلہ ہمارا پرابلم کیا ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ٹھیک کرنے والا کام ہے وہ ٹھیک کر نہیں رہے اور اگلے کہانی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بھئی دیکھیں بات یہ ہے جناب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دھان کی فصل بڑی اچھی ہو, سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بیج میں جو ہے نا وہ گندم کا ڈال کے آیا ہوں. سبحان اللہ, آپ کیا بولیں گے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. بات یہ ہے یار, اپنے دھان چاہیے تو دھان کی فصل, دھان کا بیج, اس کی پنیری لگانی پڑے گی, ٹھیک ہے. پہلے اس کا وہ ہوتا ہے, پنیری بنتی ہے, بالکل, پھر وہ لگتی ہے. مرچیں ہیں تو مرچوں کی بھی جو ہے وہ پنیری لگتی ہے. کچھ فصلیں ہیں جن کے ڈائریکٹ بیج لگتے ہیں اور کچھ کیا ہے وہ پنیری لگا کر کے اس کو مطلب وہ سسٹم کے مطابق کرنا پڑتا ہے. ہم اپنا جو برتن ہے اس کو صحیح کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں اور جو اگلا کام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بھئی میں لاؤں گا کچھ بھی نہیں حافظ صاحب, اور آپ نے جو ہے نا قورمہ بنا کے دینا ہے. واہ واہ واہ, قورمہ ایسے چٹکی بجا کے قورمہ تھوڑی بنتا ہے بھیا. صحیح. بھئی آٹا تو نہیں آپ کو دیں گے, روٹی برد آپ کو بنانی ہے. آپ بولیں گے بھجن آٹا ہوگا تو روٹی بنے گی, ایسے کیسے بن جائے گی. تو ہم اپنا جو ہمارے اپنے اندر جو خرابی ہے, خامی ہے, ہم وہ درست کرنے کی طرف آ نہیں رہے اور اگلے کام کی طرف, چونکہ یہ نہیں ہوا لہذا یوں نہیں ہے, لہذا یہ نہیں ہے. چونکہ اس وقت ہونا ہے جب پہلے کچھ کیونکہ ہوگا تو پھر کچھ چونکہ ہوگا نا. چونکہ چنانچہ تو پہلے کچھ ہوگا تو پھر آگے اس کا رزلٹ نتیجہ نکلے گا نا. ہماری لذت یہ حافظ صاحب ایک نتیجہ ہے جی, ایک انجام ہے, ایک انتہا ہے, اس پہ جا کے آپ دیکھیں کھانا بنانا شروع کریں. آپ غور کریں خالد بھائی, آسان سی بڑی سیدھی بات ہے. آپ کو ابھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ پیاز فرائی کرنا شروع کیا ہو اور آپ کو بریانی کی خوشبو آنا شروع ہو جائے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. جب کھانا پکنے کے مراحل میں اینڈنگ پر ہوتا ہے اس وقت آپ کو کیا ہوتا ہے, اس کی خوشبو اس کی آتی ہے اور وہ آپ کو اپنا احساس دلاتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا حال کیا ہے, ہمارا الف بھی ٹھیک نہیں ہے, با بھی ٹھیک نہیں ہے, تا بھی ٹھیک نہیں ہے, سا بھی ٹھیک نہیں ہے. نماز پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہے, نماز کے احکام بھی ٹھیک نہیں ہے, نماز کے اذکار بھی ٹھیک نہیں ہے, اور باتیں ہم کس کی کر رہے ہیں, اس کام کی جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں مل رہا. وہ اس وقت مل رہا ہے جب یہ بات یہ ہے 9 تک اگر آپ کو جانا ہے تو 1 کے بعد 2 ہے, 2 کے بعد 3 ہے, 3 کے بعد 4 ہے, 4 کے بعد کیا ہے 5 ہے, اور 5 کے بعد آپ نے 3 ڈیجٹ اور پورے کرنے ہیں تو آگے جا کے 9 کی باری آنی ہے. صحیح. ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, رزلٹ ہے. رزلٹ کب ملتا ہے, امتحان دے کر, کام کر کے, صحیح امتحان دے کر, صحیح کام کر کے صحیح رزلٹ ملتا ہے, صحیح نتیجہ ملتا ہے. ہم نتیجہ صحیح چاہ رہے ہیں لیکن کام کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کام کیا کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. میں پیپر خالی دے کر آؤں گا 100 نمبر تھوڑی آئیں گے, 100 کیا مطلب 10 نمبر نہیں آئیں گے. خالی پیپر پہ کون نمبر دیتا, اگلا بندہ کہے گا صفائی کے نمبر دے دیتے. بات بھی ٹھیک ہے, صفائی کا نمبر ہی مل رہے ہیں. جو روٹی کھا رہے ہیں نا دنیا میں, جو چل پھر رہے ہیں, یہ اسی صفائی کے نمبر ہی مل رہے ہیں کہ روٹی بھی کھا رہے ہیں, چل پھر بھی رہے ہیں, بلکہ صفائی سے اوپر کے درجے کا کرم ہو رہا ہے. ہماری اوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں, عنایتیں ہیں, کرم نوازیاں ہیں, جو عطائیں ہیں, یہ ہماری اوقات سے کیا ہیں, زیادہ ہی مل رہی ہیں. تو بات جو پوائنٹ ہے خالد بھائی بڑا کلیئر ہے کہ ہم اپنی ابتدا ٹھیک کریں. ابتدا ٹھیک ہوگی تو انتہا ٹھیک ہوگی, اور جو چیز ہمیں چاہیے اس کے لیے جب تک ہم اس کے ذرائع کی طرف نہیں آئیں گے تب تک وہ شے ملنے والی نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, اور درست راستے پر درست لوگوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے انشاءاللہ ان کی معیت, اللہ والوں کا ساتھ ہمیں بہت ساری نعمتوں سے دنیا میں بھی سرفراز کرے گا, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام دلائے گا. آئیے کچھ کالز ناظرین کی شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ خالد بھائی بہت پیارا آپ کو ٹاپک لے کر آئے ہیں, اور جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے فرمایا کہ عبادت میں لذت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ وہ نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس میں 2 سوال تھے. ایک یہ کہ عبادت میں لذت کس طرح سے نصیب ہو,
ایک اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور دوسری بات یہ کہ کسی شخص کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ فرض عبادات ریگولر کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کچھ حوصلہ افزائی کے مدنی پھول ہوں گے کہ وہ کرتا رہے؟ اللہ نے چاہا تو کسی دن اس کو انشاءاللہ لذت آنا شروع ہو جائے گی. لذت نہ ملنے پر بھی وہ عبادت پہ کمی نہیں کرتا، اپنے طور پر جو فرض عبادات ہیں جو اس کے ذمہ فرض ہے ان میں وہ یعنی کہ کوتاہی نہیں کرتا، لیکن لذت نصیب نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے. دونوں اچھے سوال آپ نے ریز کیے. سلمان بھائی کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے خالد بھائی کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہاں کرتا رہے، آواز یہ اپنی دیتا رہے، قلب کو پاکیزہ بناتا رہے، اللہ سے لو لگا کے رکھے تو مل ہی جائے گا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، بعض لوگ وہ جو کھانا بنانا سیکھتے ہیں جن کو کھانا بنانا صحیح نہیں آتا، ایک تو حافظ صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، حافظ عدنان چشتی صاحب جیسے ایکسپرٹ جو دوسروں کو بھی سکھا دیں. 12 ماہ میں عدنان بھائی نے ہمیں بھی مطلب مجھے بھی کھانا بنانا جو ہے یہ سکھایا. یاد بھائی بھی تھے الحمدللہ، 12 ماہ میں ہم جو ہے وہ ایک ساتھ ہی تھے الحمدللہ. اسلام آباد میں تو ایک ساتھ وقت ہمارا گزرا بھی ہے، اسلام آباد G11 مرکز میں فیضان مدینہ میں ہمارا مدنی قافلے کا سلسلہ رہا، اور پھر یہاں سے سفر آگے ہوتا تھا تو یوں ہم ملتے رہتے تھے وہاں G11 مرکز اسلام آباد کے اندر. تو بہرحال عدنان بھائی جیسے ایکسپرٹ تو بڑا طریقے سے کھانا بناتے ہیں، طریقے سے ہی بناتے ہیں، اور اس کے لوازمات بھی سارے کیا کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں. یعنی اگر حافظ صاحب بریانی بنائیں گے تو اس کے اندر زردہ رنگ بھی ڈالیں گے، بغیر زردے رنگ ہی بنا دوں گا، لیکن یہ جب بنائیں گے تو یہ زردہ رنگ ہے. یعنی اس کے جو اہتمام ہیں سارے وہ بھی کیا کرتے ہیں، پورے کرتے ہیں. تو بعض اوقات کھانے کی شکل صحیح نہیں ہوتی لیکن ٹیسٹ اس کا لاجواب ہوتا ہے. ہوتا ہے صحیح ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے. شکل تو دکھنے میں اتنے نہیں بتا رہی کہ اس میں کیا ہے، اتنا ذائقہ موجود ہے، لیکن جب بندہ وہ لیتا ہے تو اس میں اس کو ذائقہ کیا ہے، محسوس ہوتا ہے. ہاں بھائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بھائی جان فرما رہے ہیں تو یہ اپنا کام کرتے رہے. ہمارا کام کیا کرنا ہے، عبادت کرنا. مالی دا کم پانی دینا مشکاں بھر بھر پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو میرا جو کام ہے میں وہ کرتا رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں. یہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا عبادت میں لذت کا، ذکر اللہ میں لذت کا، تو وہ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر سوال کر لیا، یہ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ بندے نے پھر سوال کیا تو فرمایا کہ زبان کو پاک اور کمائی کو حلال بنائیے. اللہ اکبر. زبان کو پاک اور کمائی کو حلال بنائیے، حلاوت بھی انشاءاللہ مٹھاس بھی نصیب ہو جائے گی. تو اپنا لذت کے پیچھے ہم لوگ جو ہے نہ پڑے کہ بھئی یہ ملے گی تو کریں گے. بعض اوقات بندہ دنیا میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے بعض کا دل کرتا ہے یار پروگرام کی آج کیا کر لیں، چھٹی ہی کر لیں آپ، لیکن کیا کرتے ہیں، آتے ہیں. جب آپ آتے ہیں تو پھر پروگرام ہوتا ہے، حالانکہ کیا کرنا چاہتے، چھٹی کرنا چاہتے. اسی طرح ناظرین کے اوپر بھی ہے، بعض کا دل کرتا ہے یار آج کیا کریں، چھٹی کریں، لیکن کیا کرتے ہیں، کام کرنے. دل نہیں کرتا پھر بھی کام کرنے جاتے ہیں. اور جب کام کرنے جاتے ہیں تو جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. دل تو نہیں کر رہا لیکن کام بندہ کر رہا ہے. تو دنیا دل نہ کرے، دنیا کا کام کیا جا سکتا ہے، تو دل کے نہ کرنے پر اللہ رسول کا ذکر اور عبادت نہیں کی جا سکتی. تو جب کرے گا تو انشاءاللہ ملے گا اللہ کی رحمت سے. خیر کی امید رکھے اور زبان بھی پاکیزہ بنائے، دل بھی پاکیزہ بنائے، اللہ سے لو لگائے، دعا کرے، اللہ کی رحمت بھی فرمائے. لذت حاصل کرنے کے لیے سلمان بھائی ایک عمل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اب نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا انعام ملیں گے، ان کو پڑھ لے. کیا بات. نمازی کو کیا لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. بندہ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے، ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، جب اللہ کے حضور پیشانی اپنی سجدے میں رکھ رہا ہے، اپنے ماتھے کو جھکا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا انعام فرما رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں بندے کے ذہن میں ہوں گی، جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کریم اس پر کیسے رحمت فرما رہا ہے. فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جب یہ چیز ذکر کرتے وقت ہمارے ذہن میں ہوگی نا تو یہ اور عبادت کو اور اس کی لذت کو بڑھائے گی. لیکن بات وہی ہے
کہ لذت آ جائے گی، انشاءاللہ آئے گی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو ایک قول یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا اور اس کو شیطان نے یوں وسوسہ دلایا کہ تو اللہ کو یاد کیے جا رہا ہے، کوئی جواب بھی وہاں سے آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ خوب توجہ دلائی، جب وہاں سے جواب نہیں آ رہا تو پھر میں کیوں کروں. اب اس نے ذکر کو چھوڑ دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح شیطان جب وسوسہ دلائے تو اس کو جواب دینے والے 4 طرح کے افراد ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھی توجہ دلائی، اب ذکر بھی کروں گا اور دل کو حاضر بھی رکھوں گا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کر رہا ہے اور شیطان نے اس کو غفلت دلائی نا کہ جب وہاں سے جواب ہی نہیں آ رہا تو پھر اس کو یہ الہام کیا گیا کہ ہماری طرف سے ہمارا ایک مرتبہ نام لینے کے بعد دوبارہ نام لینے کی توفیق ملنا یہ پہلے والے نام لینے کا جواب ہی ہے. یہ ہم نے جواب ہی دیا ہے تبھی تم یہ کر رہے ہو. اگر یہ جواب نہ ملے توفیق کس کی دی ہوئی ہے؟ بندہ کون سا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے معنی کو ذرا غور کرے، ذہن میں رکھے کہ نیکی کرنے کی اگر طاقت پا رہا ہے تو کس کی عطا سے، گناہ سے بچنے کی سعادت پا رہا ہے تو کس کے کرم سے. جب اس طرف توجہ آتی رہے گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا عبادت میں بندہ لگا رہے، لذت بھی ملتی رہے گی اور یہ بڑھتی رہے گی. پھر اس کو بڑھانے کے لیے مختلف اسباب بندہ. خالد بھائی یہاں پر جو ہے وہ استقامت بھی جو ہے وہ ایک بڑا کردار رکھتی ہے. اگر انسان جو ہے وہ لذت عبادت میں پانا چاہتا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہے. اور بہت پیاری بات آپ نے کی کہ ریوارڈ پر، انعام پر جب نظر ہوگی کہ واللہ عنده حسن المآب، رب کے پاس ہے نا وہ بہت ہی اچھا ہے. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیے کہ اتنے پیارے اندر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی جان نہیں جاتی، کوئی جان نہیں جانتی جو اس کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. یعنی جنت کی طرف جو ہے وہ کا نام ہے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قرار اور سکون کی جگہ ایک بنا کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو کوئی جان اس کے بارے میں جاتی، اس کے انعام اور اس کے اکرام، اس کی جو ہے وہ عطائیں نوازشات ایسی ہیں. آیت کریمہ کا تتمہ کیا ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون. فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل جو ہے وہ کرتے ہیں. تو استقامت کے ساتھ یہ بھی ریوارڈ اور انعام کی طرف نظر رکھے. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں خالد بھائی تاکہ بڑی یعنی کہ انہوں نے علم حدیث کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ خدمات اپنی پیش کی اور 35 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اللہ. اور شوق اس قدر علم دین کا تھا کہ ساری رات جو ہے وہ علم حدیث میں جو ہے وہ مصروف عمل رہا کرتے، لکھتے رہتے، یاد کرتے رہتے. اور قیام جو ہے نا ان کا خالد بھائی وہ سرایوں میں ہوا کرتا تھا. یعنی وہ سفر فرماتے، سیاحت فرماتے، رستے میں جو جس کو ہوٹل کہہ لیں آج کے دور میں ہم، تو اس طرح مسافر خانہ یا سرائے جہاں قیام کرتے تو وہیں پر جو وہ رات میں پوری رات اس طرح علم دین میں جو صرف کر دیتے. ایک دن جب وہ سفر کرتے یعنی لذت ایسی چیز ہے کہ اگر استقامت کے ساتھ اس کو پا لیا نا پھر اس سے پیچھے ہٹنے کو جی نہیں چاہے گا. پھر اس میں ایسا سرور بڑھتا چلا جائے گا، لذت بڑھتی چلی جائے گی. پھر انسان وہ موقع تلاش کرے گا کہ کیسے جو میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں، بڑھا سکتا ہوں. تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ ایک سرائے میں جب پہنچے تو رات اسی طرح جب اپنے علم حدیث میں جب مصروف عمل تھے تو سرائے کا جو مالک تھا اس نے کہا یار یہ نوجوان جو ہے وہ ساری رات یہ لکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سوتا نہیں. چند دن انہوں نے جب اس کو نوٹ کیا تو اس نے اگلے دن اپنے خادم سے کہا کہ آج جو ہے وہ اس نوجوان کے کمرے میں چراغ رکھنا ہی نہیں ہے، چراغ ہی نکال لینا ہے اس کے کمرے سے تاکہ یہ نوجوان کچھ آرام کرے، اس کے بدن کو جو ہے وہ راحت کی بھی حاجت ہے. تو چنانچہ اس نے جو ہے وہ اپنے خادم سے کہا تو خادم نے اگلے دن جو ہے وہ اس کے چراغ ہی غائب کر دیا. تو سرائے کا مالک جو ہے اس نے آج تو نوجوان جو ہے وہ سوئے گا آرام کرے گا، جب ظاہر چراغ نہیں ہوگا کیسے پڑھیں. لیکن خالد بھائی جب وہ آدھی رات کے وقت اس نوجوان کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا وہ نوجوان نماز کی ادائیگی میں مشغول ہے. اللہ اللہ. ساری رات اس نوجوان نے وہ نماز پڑھتے گزار دی. کہ ٹھیک ہے آج جو وہ چراغ نہیں ہے، آج علم حدیث نہیں، تو خود جملہ کتنا خوبصورت کہا، اب جو حدیث سے پڑھا ہے اس پر عمل کی باری ہے آج. اب جو ہے وہ کیا نام ہے آپ سمجھیے کہ پڑھتے چلے گا، آج نوافل پڑھتے چلے گا. اللہ اکبر. یہ ہے عبادت الہی کی لذت. پھر جب نصیب ہو جاتی ہے نا
پھر انسان جو ہے وہ ہیلے بہانے تلاش کر کے جو ہے وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں اچھائی آئے اور مزید خیر شامل رہے، اس کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. آئیے ایک پیکیج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے اوراد و وظائف ہمیں بتائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. ہم اس میں احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے وظائف میں سے کوئی وظیفہ سنتے ہیں، اور آج جس وظیفے کو ہم سلسلے میں اپنے سیگمنٹ میں شامل کرنے جا رہے ہیں، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کسی پریشانی میں ہوتے تو آقا کریم علیہ السلام یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے. کیا تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے اس لفظ کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. تو یہ دونوں وظیفے جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور یا ذل جلال والاکرام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف میں سے تھے. حضور ان کا ورد کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان پہ ان کا وظیفہ جاری رکھیں. جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت کے ساتھ پڑھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 300 دفعہ جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے روزانہ 300 دفعہ، جیسے ہمارے ہاں عموماً پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ 3 تسبیحات، ہاں جی 3 تسبیحات، یعنی 100 دانے والی جو 3 تسبیحات ہیں وہ پوری 3 تسبیحات پڑھی جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اول آخر جو ہے درود پاک کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نشیب و فراز، مشکلات اور کبھی کبھی خوشیاں بھی یہ ساری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام. یہ وظائف اللہ رب العالمین کے مبارک برکت والے نام اگر لبوں پر ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے زندگی آسان بھی ہوتی جائے گی، اور مشکلوں میں بھی ہم راحت بھی پائیں گے، اور نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے ضرور میسر آئے گا. خالد بھائی جی الکنوز النورانیہ میں ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے جو پڑھا تھا نا وہ یا حیو یا قیوم تھا. اللہ اکبر. واہ. ہیں جی انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا ملکہ بلقیس کا تخت. اور پڑھا کیا انہوں نے؟ یا حیو یا قیوم. واہ جی. 3 سے 4 جگہ پر یہ آیا ہے یا حیو یا قیوم. اس طرح حیون اور قیوم یہ جو اللہ کریم کا نام ہے، حی اور قیوم، یہ 3 یا 4 دفعہ پر قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. پڑھے گا جو انشاءاللہ وہ فیض پائے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے اسماء سے، اپنے مبارک ناموں سے محبت بھی عطا فرمائے. اور جب ان ناموں کی تاثیر سلمان بھائی معلوم ہو، یا ان کا کم از کم مطلب ہی معلوم ہونا، تو بندہ اپنی حاجت کے مطابق اللہ کریم کو اس نام سے پکارے. بندے کو اپنی حاجت نہیں پتا نا، یا ناموں کی تاثیر نہیں بھی پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام اس میں جلالت اللہ سے پکارے. اللہ اکبر. ایسا مزہ آئے گا، سکون مل جائے گا. اور جو یہ جو لذت کی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا فارمولا ہے نہیں. ایسا ہی ہے. آپ یقین کیجئے، ابھی اللہ کہیے، لذت محسوس کیجئے. اللہ کریم نے اپنے ناموں میں لذت رکھی ہے. پھر یہ ایک اللہ کا نام لینا ذکر کی ایک صورت ہے. پھر مکمل نماز کی ادائیگی، مکمل حج کی ادائیگی، اور اللہ پھر جیسے توفیق دے دیگر عبادات، یہ اللہ کے ذکر کی ہی مختلف اقسام ہے. اس کو جس ذکر میں لذت آ جائے اللہ کریم اسے برکت عطا فرمائے. لذت کے وقت پھر دعا کر دیں ہم سب کے لیے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں بھی لذت آشنا فرمائے. اور
ذوق کی عبادت بھی نصیب کرے. کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. میرا نام ذوالفقار احمد ہے جی، واقعات سے بات کر رہا ہوں. اس طرح کہ جب بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا آ رہا ہے نماز پڑھ کے، یا وہ کوئی ذکر اذکار وغیرہ کر رہا ہے، تو اس کے دل میں ویسے ہی کوئی آگے سے بندہ آ رہا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یار اس نے دیکھا ہے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یا میں یہ تسبیح کر رہا ہوں، اس کے دل میں خیال آیا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتانا چاہ رہا ہے، یا اس کا ارادہ نہیں ہے ریاکاری کا، تو کیا وہ ریاکاری میں شمار ہوگا، یا کہ اس کا مطلب کہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ جی عدنان بھائی. یہ خود ہی سوال کے اندر کہہ رہے ہیں اس کا بتانے کا ارادہ نہیں، اور ریاکاری کے اندر جو ہے نا وہ بندے کا عبادت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو بتانا ہی ہوا کرتا ہے، جو کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے اندر وہ مفقود ہے، نہیں پایا جا رہا. خود ظاہر سی بات ہے بندہ مسجد سے آ رہا ہے تو مسجد سے نماز پڑھ کر ہی لوگ آتے ہیں، عبادت کر کے آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے کہ جو مسجد میں آتا جاتا ان کے ایمان کی گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہاں تو یوں کہہ لیں، اور پھر جب کہ فرض نماز ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسجد میں ہی جائے گا، اور اگر وہ کہے نہیں جاؤں گا تب بھی شریعت کا حکم ہے جائے، تو مسجد میں ہی جا کے اس نے نماز ادا کرنی ہے. اور جب مسجد سے نکلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ریاکاری ہے دل میں جو ہے نا وہ دکھلاوا، لوگ مجھے اچھا کہیں، اس عبادت پر میری تعریف کی جائے، اور ویسے آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. میں ایک بات خالد بھائی ذوق والی کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے. مسجد سے خالد بھائی کوئی چور بھی آ رہا ہے نا، جوتا چوری کر کے یا نل چوری کر کے بھی آ رہا ہے، یعنی جوتا چوری کر کے آ رہا ہے، چور ہے نا، تو اس کو بھی لوگ چور نہیں سمجھیں گے. مسجد سے آ رہا ہے، آپ دیکھیں حالانکہ یہ کیا کرنے گیا ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو جوتا چوری کر کے آ رہا ہے، کوئی اور چیز کسی کی چوری کر کے آ رہا ہے، لیکن مسجد سے آ رہا ہے تو یہ مسجد سے اس کا نکلنا، یہ اس طرف نہیں لوگوں کو لے کر لوگ بولیں گے یہ چور ہے، الا یہ کہ اس کی پہچان ہو جائے کہ بھئی یہ چور ہے، پکڑا جائے تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسجد سے نکلنے کا ایک اس کو کیا مل رہا ہے، ایک فائدہ مل رہا ہے، بینیفٹ. بھئی چور بن کے جا رہا ہے، چور بن کے جا رہا ہے اور چوری کر کے آ رہا ہے، پھر بھی آپ دیکھیں خالد بھائی اس کو ایک شیلٹر مل رہا ہے، ایک پناہ مل رہی ہے. اور جب اللہ کی پناہ کا طلبگار بن کے جائے گا تو پھر کیا کیا برکتیں پائے گا. جب جائے گا بولے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکلے تو پھر بولے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یوں جائے گا پھر آپ دیکھیں کیا برکتیں پائے گا. حالانکہ یہ چور چوری کر کے آ رہا ہے، ایک شیلٹر تو شیلڈ تو اس کو بھی مل ہی رہی ہے نا. اس کو چاہیے کہ یہ چور بن کر نہ جائے، بلکہ کیا بن کے جائے، یہ اللہ کا بندہ بن کے جائے، نمازی بن کے جائے، اللہ کے گھر اللہ کا مہمان بن کر. اللہ اللہ اللہ، مہمان پر ماشاءاللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں کیسی ہوں گی. آپ دیکھیں نا حاجی جو ہیں وہ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں. کبھی کسی حاجی سے یہ سنا ہے کہ بھوکے مر گئے جی حج میں؟ سلمان بھائی نہ جی نہ، ہر جگہ مہمان، اللہ کا مہمان ہے تو پورے سفر میں اس کی مہمانداری ہے، اس کی مہمان نوازی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی. اچھا ایسا بندہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کچھ ہمیں دے گا، یہ بھی کچھ کھلائے گا، یا اس کے ذریعے سے کچھ مل سکتا ہے، جان پہچان تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ بندہ مہمان اس کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس کے لیے اسباب بنانا اللہ کا کام ہے، ہر ایک کے لیے اللہ ہی بنا رہا ہے، لیکن یہ تو خاص مہمان ہے نا، یہ تو خاص شیلٹر میں آ گیا، اس پر تو انعام ہی خاص. اور خالد بھائی یہاں پر میں ایک بات بحث کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر تو ایک یہ تصور قائم ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بالخصوص جب میدان عرفات کو ہم جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہاں سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں تو ایک یہ تصور جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو وہ عطاؤں کا اور نوازشات کا یہ عالم ہے، سر محشر جو ہے وہ کیا ہوگا، جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں، یعنی کہ فرد واحد تک چیزوں کا پہنچنا اور اس اہتمام کے ساتھ جب وہ اس یوں سمجھیے کہ ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سبحان اللہ، مطلب انسان جو ہے اس تصور میں ڈوب جاتا ہے کہ جب وہ معاشر کی جب وہ رونقیں کیا ہوں گی، جنت میں نعمتوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سر کوثر وہ پیاسوں کو لبالب جام دیتے ہیں، سر کوثر وہ پیاسوں کو لبالب جام دیتے ہیں. سر محشر
کسی کو تشنگی ہونے نہیں دیتے. جو یہاں کھلا پلا رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں بھی سنبھالیں گے. انہوں نے سنبھالنا ہے اور ان کی ذمہ داری ان کے رب نے لگائی ہوئی ہے امت کو سنبھالنے کی, اور وہ انشاءاللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کی ہوئی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرتے ہیں, ادا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ادا فرمائیں گے. اور جب وہ پھر ادا فرمائیں گے تو ہم تو بخشے ہی جائیں گے. بندہ لو لگا کے رکھے, باقی آقاؤں کی مرضی ہے. جی کب نوازیں, کیسے نوازیں, کس طرح نوازیں. اور یہ بھی دیکھیں نا کہ کیسی شان بے نیازی ہے. آپ اور میں اگر کسی دعوت کا اہتمام کریں, کسی مہمان کے کھانے کے لیے اہتمام کریں, خالد بھائی ایک فگر مقرر ہوگا, جی ایک تعداد مقرر ہوگی, اور اس سے زیادہ کوانٹیٹی اگر ہو جائے تو میرے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے یار ان کا انتظام اور بندوبست کیسے ہوگا. پر آپ دیکھیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر, مکہ پاک کے اندر, مینا عرفات مزدلفہ کے اندر, اللہ اکبر, یہ ایک ہجوم ہے. اور کوئی یوں سمجھے کہ ظاہری اعتبار سے کوانٹیٹی تعداد فکس, لیکن اس میں بھی جو ہے وہ اہتمام کا اتنا عالی شان ہونا کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ محروم نہ رہے, کوئی بھوکا نہ رہے, کوئی پیاسا نہ رہے, اور عالی شان نعمتیں کھا رہا ہو, سیراب ہو رہا ہو. اللہ اکبر, یہ بے شک جو ہے وہ کہنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کرم اور دوسرے امان کا جو ہے وہ اس کے اندر یہ سمجھے کہ اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایسی کرم نوازیوں کا وہاں پر ظہور ہو رہا ہے. الحمدللہ. خالد بھائی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ اٹھا نہیں سکتا, چھوڑ کے جاتا ہے. کسی کو بولے گا یہ آپ لے لو, آپ لے لو, آپ لے لو. وہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا نا, جو فرمایا تھا چادر بچھا دیجئے, چادر بچھائی تو خوب نوازشات انڈیلی گئی, اور اس کے بعد فرمایا اب اس کو لے جائیے. تو وہ اٹھاتے تھے تو ان سے وہ اٹھتی نہیں تھی. یہ نبی پاک علیہ السلام کی عطا ہے. پھر کئی مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنے غلاموں کو اس طرح نوازنا ثابت ہے کہ دے دیا, اور جس کو دیا گیا اس سے اب وہ جو اس نے لیا ہے اٹھ نہیں رہا. تو نبی پاک علیہ السلام نے بندے بھی دیے کہ جاؤ بھائی یہ بھی ساتھ میں ان کی. اللہ میں قربان. اللہ اکبر, اللہ کرم فرمائے. کالز دیجئے جی, ذوق کا موضوع ہے, چلے تو پھر بڑھتا ہی جاتا ہے. بہرحال اللہ کریم جل وعلا اس مبارک حج کے تذکرے کی برکت سے ہمیں بھی سفر حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. کالز دیجئے. سید سار محمد شاہ مطاری عرض کر رہا ہوں, نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. بے خود کیے دیتے انداز ہی جابانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم برکتیں دے. مزید. میرا نام بلال اطاری ہے, گجرات منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں. میری آرزو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنا دیجیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. کلام کی فرمائش ہے, نہیں مال و زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یہی نہ میرے عشق مجھ کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ. واہ سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خلیل بھائی کی آواز میں یہ کلام سننے کی فرمائش. اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور لجپال نبی میرے درداں دی دوا, اس کلام کی فرمائش ہے. ولادت اعلیٰ حضرت مبارک جزاک اللہ. حمزہ والا سے میسج ہے, اور اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو با ادب با ذوق حاضری مدینے کی عطا فرمائے. ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اس کلام کی فرمائش ہے. یہ کلام سنا دیں, چلو دیار نبی کی جانب. سبحان اللہ. مجھے بلا لو شہ مدینہ کے ہجر کا غم ستا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, اس کلام کی فرمائش ہے. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی رضا بھائی سے ہم کلام سنیں گے. جی. میرا نام احمد رضا طاری ہے, میں ارنالا خود سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی, ماشاءاللہ پروگرام خدا صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں. مدنی رضا بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آتے ہے. مزید کال دیجیے. نعمان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان سے, مدنی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. واہ 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 سبحان اللہ, کیا پیارے کلام. ایک اور کال دے دیجیے.
میں حسیب احمد اطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے مجھے غوث اعظم کی یہ منقبت سنا دیں. امداد کن از بند غم آزاد کن. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام سنائیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو جیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بغار لوٹے غم کرم کی بغار لوٹے غم کرم کی لوگ غلام بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی, نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نوا کو ہر جگہ سے, وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہی اساس عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی گئے میری. یہی اساس عمل ہے میری, اسی سے بگڑی بنی گئے میری. سمیٹتا ہوں کرم خدا کا, سمیٹتا ہوں کرم خدا کا. نبی کی نعتیں سونا سونا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی کوئی غصن عمل لگی گئے. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی کوئی غصن عمل لگی گئے. مگر وہ احسان کر گئے, مگر وہ احسان کر گئے. خطائے میری چھپا چھپا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر مقدر نے یاوری کی, اگر مقدر نے یاوری کی, اگر مدینے گیا میں خالد, اگر مقدر نے یاوری کی, اگر مدینے گیا میں خالد. قدم قدم خاک اس گلی کی, قدم قدم خاک اس گلی کی. میں چوم لوں گا اٹھا
اللہ سبحان اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، پروائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس ہم مدینے جائیں گے، اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدقے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ صدقے نقش کف پا ہو کر، چمن طیبہ وہ باغ کے مرغ سدرا، چمن طیبہ وہ باغ کے مرغ سدرا، پر سوچے کہ جگہ بول بول شیطان ہو کر، پر سوچے کہ جگہ بلبل شیطان ہو کر، پائے شاگا پر گرے یا رب تپش میں سے جب، پائے شاگا پر گرے یا رب تپش میں سے جب، تو دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، تو ہے یہ امید رضا دو تیری رحمت سے شاہ گئے، امید گدا کو تیری رحمت سے شاہ گئے، امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ کے لوگوں زلزال دیے دوزخ تیرا بلندہ ہو کر، لوگوں زلزال دیے دوزخ تیرا بلندہ
سے راغ سے وہ سید والا سبحان اللہ، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی منقبت کے بھی اگر دو اشعار سنیں. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. زور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا جزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. ہے بدر کا ہے خدا عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جل کریم جل وعلا ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے اور حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع رہا عبادت کی لذت، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے بندہ عبادت کی لذت سے محروم ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ایک زبردست اور مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ کیا اسے کبھی عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی. اب ذرا ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہمارا انداز مصیبتیں آنے پر کیسا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عوام و خواص کے یہ بھی زبان زد ہے کہ بخار کی شکایت ہے، درد سر کی شکایت ہے، زکام کی شکایت ہے، وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جملہ امراض کا ظہور من جانب اللہ ہوتا ہے، تو پھر شکایت کیسی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ مالک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و سغا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے
जिक्र